فخر کرے کم ہے. دوسروں کے پاس پیر ہیں پیر. پہلے کا زمانہ اور تھا, ابھی کا زمانہ اور ہے. پہلے لوگ فقط پیر کی تعریف سنتے تھے, سننے کے بعد خوش ہوتے تھے. توجہ ہے نا, پہلے کے زمانے میں اور ابھی کے زمانے میں فرق ہے. پہلے لوگ پیر کی تعریف سنتے تھے, میرا پیر یہ ہے, میرا پیر وہ ہے, میرا پیر وہ ہے. فقط پیر کی تعریف سن کے لوگ ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے کہ ہمارا پیر بہت بڑا مقام ہے پیر کا. لیکن پہلے کے زمانے سے آج کے زمانے میں فرق ہے. پہلے لوگ کہتے تھے ہمارا پیر جنت میں جائے گا, ہمارا پیر فلاح کرے گا. اب لوگ نہیں سوچتے کہ پیر جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. پہلا سوال یہ کہ پیر ہمیں جنت میں لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ٹھیک ہے, لہر میں تذکرائے خود کر دوں گا, سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا. اور میرے گناہ زیادہ ہے فرشتے مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. نعرہ حیدر یا علی. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین. تو لہذا دوسرا کیا ہے, دوسرے کے پیر میں فرق ہے. دوسرا کا پیر بدل کیا ہے کہ جنت میں جائے گا, لیکن آج کوئی جائے گا نہیں پوچھتا. آج کو کہتا پیر کتنے کو جنت میں لے جائے گا, کتنے باپ ماں کو پلسراج سے پار کرے گا, کتنے لوگوں کے قبر میں آ کر ان کے عذاب کو کم کرے گا, کتنے لوگوں کو کے میزان میں میزان عمل میں آ کر ان کی مدد کرے گا. یہ فقط اپنے ذات کے لیے نہیں. الحمدللہ رب العالمین, ہم اپنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر فخر کرتے ہیں. کائنات میں واحد پیر ہے, کائنات میں واحد امام علی ہے کائنات میں, کہ دنیا کی زندگی سے لے کر میدان محشر تک امام علی ہر مقام پر ساتھ ہے. موت دم نکل رہی تب بھی امام علی کا سامنا ہے, قبر میں انسان ہے جب بھی امام علی کا سامنا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے جب بھی معصومین کا سامنا ہے, میزان عمل میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے جب بھی امام علی کا سامنا. ہر مقام پر ہمارا امام ہماری سفارش کرنے والا, ہمیں بخشوانے والا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ہر مقام پر اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہم اپنے امام پر ائمہ معصومین علیہ السلام پر فخر کرتے ہیں. فضائل الحمدللہ رب العالمین عظیم فضائل ہے. کائنات میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا کوئی احسان نہیں کر سکتا. علی کے فضائل کو کوئی دائرہ محدود نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل. جناب سلمان فارسی جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا باغ فتح چھن چکا, یا مولا علی خاموش بیٹھے ہیں. جناب سلمان فارسی نے کہا مولا میں آپ کی عظمت کو پہچانتا ہوں, آپ کے مقام سے واقف ہوں. مولا اتنی عظمت ہونے کے باوجود آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے کیا کہا, نہج البلاغہ کا خطبہ ہے 2 صفحے کا. مولا علی نے کیا کہا کہ سلمان میں اگر چاہوں تو آسمان سے بارش ہو, اگر میں نہ چاہوں تو آسمان سے بارش نہ ہو, اگر میں چاہوں تو سورج نکلے, اگر میں نہ چاہوں تو سورج نہ نکلے, اگر میں چاہوں تو چاند نکلے, اگر میں نہ چاہوں تو چاند نہ نکلے, اگر میں چاہوں تو ہوا چلے, اگر میں نہ چاہوں تو ہوا نہ چلے, اگر میں چاہوں تو یہ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیں, اگر میں نہ چاہوں تو یہ ستارے چمکتے ہوئے نہ دکھائی دیں, اگر میں چاہوں تو یہ پھول باغ میں جو ہے نا پھول کھلے, اگر میں نہ چاہوں تو یہ پھول نہ کھلے, اگر میں چاہوں تو یہ سمندر میں روانی ہو, اگر میں نہ چاہوں تو سمندر میں روانی نہ ہو. سلمان کہاں تک بیان کروں گا, بس مختصر یہ جان لو خدا خالق کائنات ہے, علی مالک کائنات ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. یا علی ماشاءاللہ, خدا سلامت رکھے انشاءاللہ. باواد بلند درود محمد اور آل محمد علیہ السلام. اس اعتبار سے کہا کہ اگر میں خدا خالق
कायनात है। यानी मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे पता चलता पूरी कायनात अली के सामने बनी है। सोच चुके या अली, जब कोई मसला पूछता हूँ तो आप फौरन जवाब देते हैं, आप सोचते नहीं, आप तहम्मुल नहीं करते एक सेकंड के लिए भी। मौला ने पलट के क्या कहा? मौला ने कहा बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कहती हैं? कहा 5। मौला का तुमने क्यों नहीं सोचा? उसने कहा या अली सोचने की क्या बात है, ये हाथ मेरे सामने है, उंगलियां मेरे सामने है, लिहाजा इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मौला का जवाब क्या था? जिस तरीके से हाथ तुम्हारे सामने है, हाथ की उंगलियां तुम्हारे सामने, उसे पूरी कायनात अली के सामने है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। पूरी कायनात अली के सामने। इस एतबार से किसी ने क्या खूब कहा, मतलब यही था हाथ की हर एक लकीर का। ये हाथ में जो लकीर है ना, पता है आपको कि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने खल्क किया तो नूर जो है अल्लाह ने पुश्त जनाब आदम में रखा। तमाम फरिश्तों की सफ़े जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे थी। ये आदम, ये फरिश्ते। आदम ने कहा पालने वाले, ये फरिश्ते हमसे पीछे क्यों हैं? कहा क्या है आदम, चूंकि नूर जो है अहले बैत का नूर, पाक पंजतन का नूर तुम्हारे पुष्ट में है, इस एतबार से ये मलाइका जो है पीछे है। पालने वाले इसे आगे कर दे। अल्लाह ने आगे कर दिया। पेशानी जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पाक पंजतन का नूर, अहले बैत का नूर। तमाम मलाइका आगे आ गए। कहा पालने वाले ये फरिश्ते आगे। कहा हाँ तुम्हारी पेशानी में नूर है। कहा पालने वाले पेशानी में है, लेकिन इस नूर की ज़ियारत तो हम नहीं कर सकते, इस नूर को तो हम नहीं देख सकते। पालने वाले इस नूर को ऐसी जगह मुंतकिल कर दे कि हम भी ज़ियारत कर सके। अल्लाह ने जनाब आदम के हाथ में दस्ते मुबारक में इस नूर को मुंतकिल कर दिया। जनाब आदम के हाथ में यह नूर आ गया। अब किसी ने कहा कि जब जनाब आदम के हाथ में यह नूर आया तो हाथ की उंगलियां 5 है और 5 उंगलियों में पौरे जो है ये 14 है। यानी 3 पौरे कानी उंगली में, ये मिडिल उंगली में 3 और ये जो है अंगूठे में 2, यानी हाथ की उंगलियां 5 और पौरे 14 है। किसी ने क्या खूब कहा कि जब ये नूर जनाब आदम के हथेली में आया, 5 उंगलियों में तकसीम हुआ तो पंजतन पाक कहलाए, और 14 पौरों में तकसीम हुआ तो चाहते मासूमीन कहलाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जो किबिया का कलाम है हसनत ज़मीओं की साल है, ये जो किस्सा तले है पंजतन सल्लू अलैहि वआल। नारे हैदर या। लिहाजा इस एतबार से अब किसी ने क्या कहा, यह हाथ में जो लकीर है 5 उंगली तो हो गई, उसके बाद 14 पौरे तो हो गए, लेकिन हाथ की लकीर के बारे में शायर ये कहता है मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और फजीलत। मौला ने कहा सलमान तुम हमारी अज़मत को समझना चाहते हो? सलमान मुझे डर है अगर तुम हमारी अज़मत को समझो तो कहीं नुसैरी ना बन जाओ। नुसैरी, खुद मौला ने कहा कि 2 करोड़ जहन्नम में जाएगा, एक जो हमें पीछे छोड़ देगा खाली खारजी वो जहन्नम में जाएगा, और एक जो आगे बढ़ जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। इस एतबार से मौला ने फरमाया का सलमान मैं डरता हूँ, खौफ करता हूँ कि कहीं तुम नुसैरी ना बन जाओ, गाली ना बन जाओ। सलमान तुम जाओ, अगर अली की अज़मत को देखना है तो फला मकाम पर जाओ, और जाने के बाद तुम्हें वहां पर एक दरवाजा मिलेगा, उसको पत्थर मिलेगा, पत्थर को हटाओ, दरवाजा मिलेगा, तुम जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अली क्या है। जनाब सलमान फारसी गए, एक बयाबान मैदान में गए, बहुत बड़ा पत्थर था,
सलमान फारसी ने उस पत्थर को हटाया, पत्थर को जनाब पर हटाया, एक दरवाजा नजर आया। जनाब सलमान फारसी उस दरवाजे में जब उतरे तो सीढ़ी बनी हुई थी। जनाब सलमान फारसी उतरे जनाब सलमान फारसी नीचे गए तो देखा बेहतरीन बाग है, बेहतरीन बाग, ऐसा बाग कि जनाब सलमान फारसी ने दुनिया में नहीं देखा उस बाग को, कि दिन को बत्तियां जल रही है, इस एतबार से रात है लेकिन बिल्कुल दिन का समा है, बहुत खूबसूरत बाग जनाब सलमान फारसी ने देखा। उस पहुंचे देखा एक मस्जिद है, मस्जिद में जमात की नमाज हो रही है। जनाब सलमान फारसी पहुंचे तो क्या देखा, मौला अली नमाज पढ़ा रहे हैं। दूसरी मस्जिद में गए उसी शहर में, वहां पर गए देखा वहां भी नमाज हो रही है। कौन, मौला अली नमाज पढ़ा रहे हैं। तीसरी मस्जिद में गए देखा वहां भी नमाज हो रही है, मौला अली नमाज पढ़ा रहे हैं। उस शहर में 40 मस्जिदें थी, 40 के 40 मस्जिद में गए देखा इमाम अली नमाज पढ़ा रहे हैं। शहर से बाहर निकले, मस्जिद कुफा में आए तो मौला नमाज पढ़ा रहे, परेशान हो गए, मौला आप यहाँ या वहाँ, मौला आप यहाँ व वहाँ, यानी समझ में नहीं आ रहा है। उस मकाम पर 40 जंग अली को लेकर आया हूँ, अली यहाँ है या वहाँ है, अली यहाँ या वहाँ, वहाँ या वहाँ का। सलमान मेरी अपनी अजमत को अगर बता दूं तो डरता हूँ कहीं तुम नुसैरी ना बन जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद नुसैरी ना बन है ना। रवायत में है कि एक मौला आए, मोमिनीन आए और आने के बाद मौला अली इब्न अबी तालिब को कहा, या अली मेरे घर में दावत है। मौला ने कबूल कर लिया। दूसरे ने कहा, या अली अगर मेरे घर में अगर आते तो बहुत अच्छा होता। मौला ने कबूल कर लिया। तीसरे ने कहा, या अली मेरे घर में अगर दावत को कबूल करते तो अच्छा होता। मौला ने कबूल कर लिया। 40 ने अलग अलग मौला को दावत दी और 40 की इफ्तार की दावत को मौला ने कबूल कर लिया। जब दूसरा दिन आया तो वो कहता कि अली मेरे पास थे। वो कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अली मेरे पास थे। वो कहता तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, अली मेरे पास है। चौथा कहता तुम तीनों झूठे हो, अली मेरे पास है। चौथा कहता तुम, पांचवा कहता तुम चारों झूठे हो, अली मेरे पास। आपस में झगड़ा, नबी के पास है। अल्लाह का ये कहता कल अली मेरे पास दावत में थे, ये कहता अली मेरे पास दावत में थे, ये कहता अली मेरे पास दावत थे। नबी ने फरमाया अली तो मेरे पास दावत में थे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अली तो मेरे पास थे। इस एतबार से ना दे अलियन मधरल अजायब, इस एतबार से अजीब है मेरा मौला, अजायब है। 40 मकाम पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इस एतबार से अली मौजूद है। तमाम जंग में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शिरकत किया। जंग के मौता, जंग के तबूक, 1-2 जंग में अली ने शिरकत नहीं किया। अली ने जाना चाहा लेकिन नबी ने कहा, या अली हमारी तुम्हारी वही निस्बत है जो मूसा को हारून से निस्बत थी, लिहाजा अली तुम ठहरो और बच्चों के दरमियान, औरतों के दरमियान इनका ख्याल रखो। मौला रसूल खुदा चले गए, मौला रह गए खुद औरतों के पास, बच्चों के पास। जब जंग के तबूक में यह पता चला काफिरों को अली नहीं आए हैं तो उनके लिए बहुत खुशहाली का सबब था। सब खुश थे कि अली नहीं आए आज हम जंग जीत लेंगे, अली नहीं आए हैं आज हम जंग जीत लेंगे। इस एतबार से यानी चारों तरफ से काफिर अब मुसलमानों पे हमला करेंगे। अल्लाह ने जिब्रील को कहा, मिकाइल को कहा, इस्राफील को कहा, जाओ तुम सब के सब अली के चेहरे में जाओ। अब जो जंग करने वाला जंग करने के लिए आ रहा तेरा अली कहने लगा मुसलमानों ने झूठ बोला, अली नहीं आए, अली तो हमारी तरफ है। वो मगरिब वाला कहता तुम झूठे हो, अली हमारी तरफ है। शुमाल वाला कहता तुम झूठे हो, अली हमारी तरफ है। जुनूब वाला कहता तुम झूठे हो, अली हमारी तरफ है। ये 4 फरिश्ते चारों सिमत से अली बन बन के लड़ रहे हैं। फौज आपस में टकरा टकरा के मर गए, वासिल जहन्नम हो गए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बातिल जहन्नम हो गए। इस एतबार से हो गया माले गनीमत मिला, बहुत सारा माले गनीमत मिला। तो नबी ने सब माले गनीमत जितने जंग में शिरकत करने वाले थे नबी ने सबको दिया। एक हिस्सा नबी ने अली का रख दिया। जैसे ही एक हिस्सा नबी ने अली का रखा अब ज़बानें खुलने लगी। अल्लाह के रसूल जिस जंग में अली हो बेशक अपना हिस्सा ले ले, लेकिन जिस जंग में अली नहीं है अपना हिस्सा क्यों ले? अली को हिस्सा क्यों दीजिए? अली तो नहीं थे, आप अली का हिस्सा क्यों निकाल रहे?
جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، اسرائیل آ گئے. اللہ کا رسول یہ ایک حصہ دینے سے منع کر رہے ہیں. کہہ دیجئے ایک علی نہیں، اللہ نے 4 فرشتوں کو علی کے شکل صورت میں بنا کر بھیجا تھا. ایک حصہ نہیں بلکہ علی کو 4 حصہ ملنا چاہیے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. 4 حصہ مل رہے. ہمارا حصہ بھی علی کو دیجیے، ہمارا حصہ بھی علی کو دیجیے. اس اعتبار سے الحمدللہ شکر خدا کا ہم اپنا امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے امام پر، اپنے ائمہ معصومین پر فخر کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے پہلے امام علی ہے، اسی طریقے سے ہمارے دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، چوتھے امام زین العابدین ہے. سب کے پاس علم کا خزانہ ہے، سب موجز نما ہے، سب اللہ کے محفوظ بندے ہیں، سب منصوص من اللہ ہے. کسی میں عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سب جو ہے درجہ کمال پر فائز ہے. آج جس امام کی شہادت ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، متوکل کا زمانہ ہے. اس متوکل کے زمانے میں امام علی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام سامرا میں، امام سامرا میں متوکل تمام اپنی فوجوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد جو ہے نا بالو کہا کہ ایک مقام سے اٹھاؤ اور ایک مقام پر جا کے جمع کرو. لہذا یہ تمام متوکل کی فوج جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، ایک مقام سے ریت اٹھاتے ہیں جا کے جمع کرتے کرتے ایک پہاڑ لگ گیا ریت کا. یہ متوکل اوپر گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو بھی اوپر لے گیا اور لے جا کر نیچے جو لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی کہتا ہے دیکھیے یہ میری فوج ہے، یہ میری فوج ہے. یعنی امام کو ڈرانا چاہتا ہے کہ یہ میری فوج ہے، یہ میری فوج ہے. امام نے کہا اچھا. امام نے کہا داہنی طرف دیکھو. اب جب دائیں طرف دیکھا تو دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تلوار لیے ہوئے افراد کھڑے ہوئے. پریشان ہو گیا، کہا یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ میری فوج ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. یہ میری فوج ہے. سب آسمان کا فرشتے تلوار لیے آسمان کا فرشتے. بائیں جانب دیکھو ہزاروں لاکھوں کا مجمع. یہ میری فوج ہے. غش کھایا، غش کھا کے گر گیا. اس کے بعد جو ہے امام کے نسبت جو غلط اقدام، غلط قدم اٹھانا چاہتا تھا ٹھیک ہوا. ہونے کے بعد امام کو اس نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے اور بہت سارے مقامات ہیں. یعنی متوکل نے اپنے محل کے سامنے درندوں کا ایک پنجرا بنایا ہوا تھا. جو بھی سرپیچی کرتا تھا کیا کرتا تھا، اس پنجرے کے پاس اسے بھیج دیتا تھا، اس میں ڈلوا دیتا تھا. اس نے کیا کیا، امام علی نقی علیہ السلام کو اور شیر کا دروازہ کھول دیا اور امام کو اس کا نٹ ڈال دیا. اوپر بیٹھے چھت پر دیکھ رہا ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ پرندے یا درندے تو امام کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے. لیکن جب امام داخل ہوئے وہ جانور جو تھے نا شیر امام کا طواف کرنے لگے. اس اعتبار سے بہت مرغوب ہوا. اس کے بعد امام کو اس نے پنجرے سے اس مقام سے اس نے نکالا. بے شمار مقامات پر یعنی تمام ترکی غلاموں کو کھڑا کیا اور کہا کہ میں امام علی نقی کو بلاتا ہوں، جب آئے تو تم لوگ فوراً تلوار چلانا، امام کو شہید کر دینا. جیسے ہی امام آئے تمام ترکی غلام جو تلوار ان کی رکی رہ گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکا. اور یہ متوکل جو ہے یہ خود بھی اپنے مقام سے اترا، امام کا احترام کیا اور کہا فرزند رسول آپ کیوں آئے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے تو بلایا ہے. پھر ترکی غلاموں سے متوکل نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا ان پر تلوار چلانا، تم لوگوں نے تلوار کیوں نہیں چلایا؟ کہا کہ جب امام آ رہے تھے ننگی تلوار لے کر ایک شخص امام کے ساتھ آ رہا تھا، اس کے روب اور دبدبے سے ہم تلوار نہیں چلا پائے. اس اعتبار سے عظمت امام علی نقی علیہ السلام. اور بھی بہت امام کے فضائل ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود متوکل ہو یا معتمد ہو، جو افراد یا معتز ہو، جو بھی آیا اس نے امام کو اذیت دیا. اور آخر میں معتز آیا. اس نے کیا کیا کہ امام علیہ السلام کی عظمت، امام کی توقیر، امام کی بلندی اسے برداشت نہ ہو سکی. اس ملعون نے کیا کیا، کھانے میں زہر ملایا. وہی کام ہمارے پورے ائمہ معصومین کے ساتھ وہی ہوا. آپ اٹھا کے دیکھیں امام سجاد سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کو
زہر دے کے شہید کیا گیا۔ کیا کیا کہ کھانے میں زہر ملایا اور زہر ملا کے امام علی نقی علیہ السلام کو دیا۔ امام نے جیسے ہی کھانا تناول فرمایا، زہر کا اثر امام کے جسم میں دوڑ گیا۔ ارباب اعضاء، زہر کا اثر دوڑنا تھا، امام ہمارا تڑپتا رہا، آہو کرب میں رہا۔ ارباب اعضاء، امام کی زندگی گزر گئی 37 سال، امام سامرا میں رہے۔ امام کے ساتھ امام کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام تھے۔ امام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو امام نے اپنی امامت کو امام حسن عسکری کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد وصیت کیا۔ وصیت کرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا امام ارباب اعضاء 3 رجب سے ہمارا اور آپ کا امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام حسن عسکری کم سن تھے ارباب اعضاء۔ امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ امام نے جنازے کو سامرا میں امام کے جنازے کو دفن کیا۔ ارباب اعضاء، رونے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کے سب مدینے میں تھے۔ ارباب اعضاء، جب مدینے میں امام کے عزیز و اقربا کو خبر ملی کہ امام علی نقی شہید ہو گئے تو یقیناً اس وقت رونے والے روئے، لیکن ارباب اعضاء امام علی نقی کے شہادت میں اور امام حسین کی شہادت میں اتنا فرق ہے۔ ارباب اعضاء، امام حسن امام علی نقی کے پاس رونے والے کوئی نہیں تھے، لیکن کربلا میں حسین کے پاس رونے والے بہت تھے، لیکن ارباب اعضاء رونے والوں کو رونے نہ دیا گیا۔ جب سکینہ رونے لگی تماشا مارا، زینب رونے لگی تازیانے پر تازیانے ہیں۔ میں کہوں گا اے امام علی نقی، مولا آپ کو زہر تو دیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ کے فرزند نے کوئی نہیں تھا، تنہا سے ہی غسل تو دیا مولا، کفن تو پہنایا، جنازہ تو تیار ہوا، سامرا میں جنازہ تو دفن ہوا، لیکن کاش کربلا میں آپ اپنے جد کے جنازے کو دیکھتے۔ نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا۔ میرے آقا میرے مولا، اسی طریقے سے امام کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہاں، ایک 4 سال کی بچی تھی، جب دامن میں آگ لگ گئی، بابا 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 کہتے ہوئے مقتل میں دوڑ رہی ہے، ایک لاش سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ۔ جناب سکینہ باپ کے لاش سے لپٹ گئی۔ جب جناب زینب آئی ہے سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے تو زینب نے کیا دیکھا؟ سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ سکینہ کیسے پتا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ پھوپھی اماں، جب میرے دامن میں آگ لگ گئی تھی نا، الیہ الیہ کرتے ہوئے میں دوڑ رہی تھی، پھوپھی اماں اسی لاش سے آواز آئی، سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں ہے۔ لاج میں گورو کفن پڑی رہی۔ سید سجاد نے باعجاز امامت ہے اور لانے کے بعد اپنے بابا کے لاشے کو دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین حسین۔
ہو گئے رخسار جہاں سے مومنوں مولانا کی، ہو گئے رخسار جہاں سے مومنوں مولانا کی، مومنوں مولانا کی۔ آج پھر سادات کے گھر فرش غم ہے بچھ گیا، یہ جنازہ ہے نکی کا، یہ جنازہ ہے نکی کا، فاطمہ کے لال کا، یہ جنازہ ہے نکی کا۔ پی لیا جام شہادت اے میرے دسویں امام، پی لیا جام شہادت اے میرے دسویں امام، اے میرے دسویں امام۔ مقصدی اسلام کو ہے آپ نے مولانا کی، یہ جنازہ ہے نکی کا، یہ جنازہ ہے نکی کا، فاطمہ کے لال کا، یہ جنازہ ہے نکی کا۔ او نکی کے قاتلوں پر ہر گھڑی ہو لعنتیں، او نکی کے قاتلوں پر ہر گھڑی ہو لعنتیں۔ Bamucha, bamucha. آج سادات کے گھر فرش غم ہے بچھ گیا، یہ جنازہ ہے نکی کا، یہ جنازہ ہے نکی کا، فاطمہ کے لال کا، یہ جنازہ ہے نکی کا۔ کٹ گئی رو کر جانی سامنا کی قید میں، کٹ گئی رو کر جانی سامنا کی قید میں، ہائے مولا قید میں، یاد کر کر کے اسیری سید سجاد کے، یہ جنازہ ہے نکی کا، یہ جنازہ ہے نکی کا، فاطمہ کے لال کا، یہ جنازہ ہے نکی کا۔ پی لیا جام شہادت اے میرے دسویں امام، پی لیا جام شہادت اے میرے دسویں امام، اے میرے دسویں امام۔ بس دیا اسلام کو ہے آپ نے مولانا کی،
یہ جنازہ ہے نبی کا، یہ جنازہ ہے نبی کا، فاطمہ کے لال کا، یہ جنازہ ہے نبی کا۔ یا قدیم وفا یا حسین شہید، یا حسین مولا حسین، یا حسین مولا حسین، میں پیاسا ہوں اماں، 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 ہے خوش گلا میرا، اے خوش گلا میرا، اور شام ہے دریا ہے، میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہائے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ تم نے تو سلام دے پہلو میں سنایا ہے، جب ناز لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے، شہباز سے اب میں نے، روز سے اب میں نے پانی نہیں دیکھا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ گنجے میں گردن پر اب شکر چلائے گا، اماں اس زمان تم سے دیکھا نہیں جائے گا، جلتی ہوئی ریتی پر، جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ زخموں میں اماں ہے ریت بیابانی، جلتا ہوا چہرہ ہے، سایہ بھی نہیں کوئی، میں مالک کوثر ہوں، میں مالک کوثر ہوں، ہے دل یہ ستم کیسا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ اب ہم نہیں آئیں گے، زینب کو بتا دینا، معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا،
یہ مشق سکینہ تو بس ایک بہانہ تھا، دل اس کا بھی جلتا تھا، دل اس کا بھی چلتا تھا، غازی بھی سمجھتا تھا، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ ہم شکل پیغمبر ہے، جس وقت سے آزادی ہے، اس دن سے لعینوں نے محنت ہی نہیں کی ہے، اب آپ کی گودی میں، اب آپ کی گودی میں ہے یاد مجھے آیا، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ بچپن سے عادت تھی، جب پیاس مجھے لگتی، بن مانگے ہوئے غازی لے آتا تھا خود پانی، لے آئے ذرا پانی، لے آئے ذرا پانی، غازی کو سجا دیتا، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ جس وقت گیا ہوگا، ہر چھوٹا بڑا جا کر بابا سے ملا ہوگا، ہر ایک نے یہ جا کر ان سے بھی کہا ہوگا، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، اے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں۔ ہے پوچھ گلا میرا اور سامنے ہے دریا، تاکہ اس پر جو ہم سب مانگا ہے وہی قبول ہوتا ہے، ایسا آیا ہے۔ سب مل کے آمین کہے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جلا دے، آخر مجھے دیدہ تو بنا بھی دکھا دے، اس سال اربعین میں پیدل کروں سفر، میں کیا ملے، یا رب مجھے حسین کا زوار بنا دے، شام ہائے شام، شام ہائے شام، شام ہائے شام، تیری امت کی زیور پہن کے
तेरी उम्मत के जेवर पहन के देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम। हाय नाना मैं कैसे सुनाऊं दरबारी सभी का वो मंजर। सब कारियों हाफिज थे बैठे और सब पे मेरी नाथी चादर। हाय नाना तेरी बेटियों को, हाय नाना तेरी बेटियों को क्यों लाए हैं से नंगे राम। शाम हाय शाम शाम हाय शाम। तेरी आबिद बेकारी नसी थी और तुम शमी करी थी। कभी देखूं मैं जख्मी सकीना जिसके दामन में आग लगी थी। कभी रोऊं मैं अपनी रिदा पे, कभी रहूं मैं अपनी रिदा पे कभी देखूं मैं जगे दया। शाम हाय शाम शाम हाय शाम। तेरे बच्चों को लेकर गई मैं सब में सारी हीरो की रही हूँ। कभी गाजी का लहजा बदल के मैं पहले भी लेती रही हूँ। इन बेवा बहू बेटियों से इन देवा बहू बेटियों से क्यों करते नहीं हो करार। शाम हाय शाम शाम हाय शाम। जब भी रोती थी पारी सकीना और बाबा को नहीं बुलाती, मैं लेती थी वो तसल्ली और सीने पे नहीं सुलाती। रूठी जिंदा में मासूम बची, रूठी जिंदा में मासूम बच्ची हरे लेके हो बाबा का नाम। शाम हाय शाम हाय शाम। तेरी उम्मत के जेवर पहन के, तेरी उम्मत के